الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم۔ امام ترمذی کے حوالے سے اور مسلم شریف کے حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، میری مائیں اور میری محترمہ بہنیں، انہوں نے 3 حدیثیں اس باب میں بیان کی ہے۔ اللہ پاک مجھے صحیح سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ لوگ حدیث کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، فور دی سیک آف اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے۔ دو حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لے آئے۔ سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا، اور کسی کو معاف کر دینے سے عزت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ وما زاد اللہ عبدا بعفو، کسی بندے کو معاف کرنے سے اللہ عزت والا بنا دیتا ہے۔ تیسری بات اس میں بیان کی، جو اللہ کے لیے ہمبل، تواضع، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بلند درجہ عطا فرمائیں گے۔ یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ 3 باتیں بیان کی۔ ایک تو ایک پینی بھی اگر اللہ کے راستے میں دے دی تو اس سے مال بھرتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کے پاس 1000 پاؤنڈ ہے، اس میں سے اس نے 10-50 پاؤنڈ اللہ کے راستے میں خرچ کیے تو اللہ اس 50 پاؤنڈ جو اللہ کے راستے میں دیے ہیں اس کے بدلے میں ضرور اس کو دنیا میں اس کا بدلہ اور قبر میں اور آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ جب تک اللہ بدلہ نہیں دیتا وہاں تک اس کی موت نہیں آتی، ضرور دیتا ہے۔ اب وہ کس شکل میں دیتا ہے؟ دینے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ کبھی اللہ تعالی مال میں برکت دے دیتا ہے، اور برکت کیسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 1000 پاؤنڈ سے اتنا کام کروا دیتا ہے جتنا 5000 پاؤنڈ سے، 10,000 پاؤنڈ سے۔ یہ برکت ہے۔ برکت کی دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بیماری آنے والی ہو، اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے اس بیماری کو ختم کر دیتے ہیں۔ برکت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کہیں کوئی نقصان ہونے والا ہو، بچوں کا یا گاڑی کا یا گھر کا یا چور کے ذریعے یا آگ لگنے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اس صدقہ دینے سے اس نقصان کو بھی کھاتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ بڑی برکت یہ، اور برکت کی سب سے بڑی برکت یہ ہے، صدقے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے
کہ موت کے وقت تو اس کو اللہ تعالیٰ کلمہ یاد دلا دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات. چونکہ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. صدقے سے اللہ کا غصہ بالکل کھول ڈاؤن ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بری موت نہیں آتی. بری موت کا کیا معنی؟ کفر کی، شرک کی، شراب کی حالت میں، چوری کی حالت میں، زنا کی حالت میں، یا گناہ کرتے ہوئے، یا ایکسیڈنٹ کی موت. یہ سب بری موت ہے، اچانک جس کو کہتے ہیں. ان تمام بری موت سے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. بلکہ فرشتہ جب آتا ہے تو اس کو کلمہ یاد دلاتا ہے، شیطان کو بھگاتا ہے. بہت ساری برکات ہے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. اسی لیے اللہ قرآن ہی شروع کرتا ہے 3 باتوں سے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے بعد نمبر 1 ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب. ہم سب کا ایمان بالغیب ہے. ایمان بالغیب کا کیا معنی ہے؟ کہ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، ہم نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم نے نہ جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا، لیکن ہمیں بھروسہ ہے کہ یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فائنل نبی ہے. انہوں نے جتنی باتیں بیان کی 100% سچ ہے. یہ ہے ایمان بالغیب. یہ کیا ہے؟ موت آنے والی ہے، قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں جنت بھی بنے گی، قیامت کے دن حساب کتاب، یہ سب پر ہمارا ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وغیرہ. دوسری بات نماز پڑھنے کا ذکر کیا، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. تیسری بات ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو سسٹننس، روزی دی ہے، مال دیا ہے، اس میں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں. یہ تقوی کی 3 نشانی بیان کی ہے. تقوی کی 3 نشانی. جی یہ ہے اصل چیز. تو مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے. اور بڑھنے کی میں نے بہت ساری شکل آپ کے سامنے بیان کی ہے. کسی طرح بھی اللہ اس کی مدد کرتا ہے. کچھ نہیں تو قبر میں ضرور پیر کی طرف سے عذاب نہیں آتا. سمجھ میں آئی بات؟ اور قیامت کے دن جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. 7 people, they will get the place under the shade of the throne of Allah. لا ذل الا ذلہ. اس دن کوئی شیڈوز نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں، درخت بھی نہیں، مکان بھی نہیں، اور کسی چیز کا شیڈوز نہیں ہوگا، سایہ نہیں ہوگا. ہاں ایک سایہ ہوگا، وہ عرش کے اندر میں VIP روم ہوگا. عرش کے اندر میں بیٹھنے کے لیے وہ عرش کا سایہ ہوگا، وہاں آدمی بیٹھ کے آرام سے کھائے گا. The people are the busy the giving reckoning. اور یہ آدمی کہاں بیٹھا ہے؟ عرش کے سائے میں. یہ بیٹھا کہاں ہے؟ عرش کے سائے میں. کون ہے؟ ان 7 میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا. تو وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا. اور جنت میں تو ہے ہی بڑے درجات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے. یہ ایک حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے. حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے. وہ کیا ہے؟ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان کیا ہے، قسم کھا کر بیان کیا ہے. اور بڑی عجیب بات، بہت عجیب بات، قسم کھا کے جو بیان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری حدیث دیکھیے، ثلاثۃ اقسم علیہن. 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں. He's taking قسم. وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ. فرمایا 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں،
پھر میں تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں، اس کو یاد رکھنا. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ I am taking قسم for the three things. 3 چیزوں کی میں قسم کھاتا ہوں، اور ایک چیز میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کو یاد رکھنا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صحیح حدیث ہے ترمذی شریف کی. جو اس حدیث کے بعد اس میں نمبر 1 پر اللہ کی قسم کھا کر کہا. کیا کہا؟ ما نقص مال عبد من صدقہ. اللہ کی قسم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر لوگوں کو بتلایا، بھروسہ کرو مجھ پر، کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ کر کے دیکھ لیجئے، اپنے مال میں سے خرچ کر کے دیکھ لیجئے، وہ مال کم نہیں ہوگا، مال بڑھے گا، جیسا کہ پہلی حدیث میں ہے. دوسری چیز قسم کھائی آپ نے، ولا ظلم عبد مظلمتن صبر علیہا الا زاد اللہ عزا. جس بندے پر ظلم کیا جاتا ہے، ایک آدمی انسن ہے and someone oppressing on him، ظلم کرتا ہے کوئی آدمی، فرمایا یہ آدمی صبر کرے، صبر کرے. ڈونٹ ٹیل him nothing، کچھ نہیں. اگرچہ اس میں طاقت ہے بدلہ لینے کی، طاقت ہے، he can take revenge، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن صبر کرتا ہے. یہ بہت مشکل ہے، ڈیفیکلٹ ہے نا، بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو اس پر اگر اس نے صبر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ اس کو اور زیادہ عزت دے گا. ہائی ڈگنیٹی اینڈ رینک، اللہ ول گرانٹ ہم ہائی رینک اینڈ اس کو رسپیکٹ عطا کریں گے، اور زیادہ لوگوں میں اس کو اللہ معزز بنائیں گے. تجربہ کر کے دیکھ لینا. ہمارے اکابرین نے بڑا صبر کیا، ہمارے علماء نے بڑا صبر کیا. سمجھ میں آئی بات؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تھے، ایک آدمی نے دروازہ نوک کیا، اندر میں آیا، آؤ بیٹھو، سمجھے مہمان ہے، چائے کچھ پیئیں گے. اس نے کہا میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ اور ماں کی عمر تھی 90 ایئرس 95 ایئرس کی عمر تھی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ماں جانتی ہے، سمجھتی ہے سب کچھ، میں اسے پوچھ لیتا ہوں. نہ نہیں کہا، لیکن آدمی صبر تو کرتا ہے نا. ہمارا جیسا اسی وقت اسے ٹھپر مار دیتے. لیکن لک کے امام اعظم ابو حنیفہ صبر کیا، کچھ نہیں کہا اس کو. ٹھیک ہے میں اپنی ماں سے پوچھ لیتا ہوں بھائی، کیونکہ والد کا تو انتقال ہو گیا تھا نا. تو یہ تو بہت بڑی تھی، بہت بیڈ میں تھی، بستر میں. مذاق کر رہا تھا وہ. کیا کر رہا تھا؟ مذاق. کس کا؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق کر رہا تھا. امام صاحب اندر میں گئے، ادھر یہ اندر گئے، کتنا صبر ہوگا کہ جب واپس آئے تو دیکھا وہ مرا ہوا ہے. وہ کیسا ہے؟ مرا ہوا ہے. تو وہاں علماء فرماتے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے پیشن نے، صبر نے اس کو ختم کر دیا، کچھ نہیں کہا. سمجھ میں آئی بات؟ ایسے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار ہمارے اکابرین کے. صبر کریں. میرے نبی نے فرمایا کوئی آدمی تم پر ظلم کرے یا ایسی کوئی بات کہے جس میں تم انسن ہو، تمہارا کوئی قصور اور فالٹ نہیں ہے، پھر بھی تم کو بدنام کرنے کے لیے بدنام کرتا ہے، کبھی واٹس ایپ کے ذریعے، کبھی فیس بک کے ذریعے، کبھی دوستوں کے اندر میں، کبھی میسیجز کے ذریعے، کبھی فون کے ذریعے، کبھی یوٹیوب کے ذریعے، کیسا بھی ہو بدنام کرے، تو فرمایا تم صبر کرو. صبر ان اللہ ماس. میرا نبی کہتا ہے اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں وہ تو تباہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تمہیں اور عزت عطا فرمائیں گے، اور عزت. یہ دوسری قسم کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں. تیسری ولا فتح عبد باب مسألۃ، بہت سیریس ہے. تیسری قسم فرمایا جو آدمی سب کے سامنے بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، always ask people
پلیز گیو می سم تھنگ، گیو می سم تھنگ. بھکاری ہے، مسکین ہے، ہزاروں ہے آج. بڑی بڑی ڈگری والے بھی بھیک مانگتے ہیں کہ اس میں پیسے زیادہ ہے. سمجھ میں آئی بات. اور بھیک ہی نہیں، بھیک منگوائی جاتی ہے اور اسی پر ان کو ٹکٹ بھی دیا. آپ نے حرم نہیں دیکھا؟ دونوں حرم میں ہم نے پوچھا، ہمیں تو لایا جاتا ہے، ہم بھیک مانگیں گے پھر ہمیں مہینے کا اتنا ہم دے دیا جائے گا. وہ لوگ مین آدمی ہوگا 10 آدمی کو لاتا ہے، بھیک مانگو، چارہ جمع کرتا ہے روزانہ، سب لے لیتا اور ان کو تنخواہ دے دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات. تو بھیک منگوانے کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں. کتنے پکڑے گئے؟ 1000. اور کتنے وہ ہے، میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا ایک آدمی کا. وہ آدمی ہٹا کٹا تھا لیکن اس کی عادت کیا تھی؟ بھیک مانگنے کی تھی. اور شام میں وہ سارے پیسے جمع کرتا تھا ایک آدمی کے مکان پر کہ تیرے پاس رکھ لے، میری جب ضرورت پڑے گی تب. اب روزانہ used to collect the money and he put by someone's. ایک دن وہ بیمار ہو گیا، بھیک مانگنے نہیں گیا. امام غزالی نے لکھا ہے دوسرے دن بھی نہیں گیا، تیسرے دن بھی. وہ آدمی پریشان ہے کہ وہ کدھر چلا گیا، پیسے لا کر رکھتا نہیں. تو تلاش کرتے کرتے اس کے گھر پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا؟ اس کے گھر پہنچ گیا. واٹ ہیپن؟ اس نے کہا میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا، میں تو سکرات میں بھی بہت بیمار ہوں، ابھی میں مر جاؤں گا، تو تیرے پیسے کا کیا کروں میں؟ کہا تم میرے پیسے لے آؤ، جب میرا انتقال ہو جائے تو سارے میرے پیسے، پوری پوٹلی وغیرہ جو کوئنز کی، اس زمانے میں کوئنز چلتے تھے نا بڑے، تو وہ کہاں رکھ دینا؟ میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا. پوری زندگی کی کمائی کہاں لے جا رہا ہے؟ قبر میں لے جا رہا ہے. مانگ 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 کر کے نہ کھایا نہ پیا. جیسے یہاں امام نووی آگے حدیث لاتے ہیں، ایک شحیحن ایک شحن. شحیحن اس کو کہتے ہیں کہ جو خود کھاتا ہے دوسرے کو کھلاتا نہیں ہے، اتنا بخیل ہے. اور شحن اس کو کہتے ہیں خود اپنے لیے بھی نہیں کھاتا، وہ دو روزانہ پیسے گن گن کر رکھتا ہے، پٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، بھوکا اچھا کھانا نہیں کھاتا، نہ بیوی کو دیتا ہے، نہ بچے کو دیتا ہے، نہ خود استعمال کرتا ہے. ایک دن آتا ہے سارے سامان رکھ کر کدھر چلا جاتا ہے؟ قبرست. اس کو حدیث میں اللہ کے نبی نے شحن کہا. تو شحیحن شحن دونوں ہیں، یہ خود کھاتا ہے دوسرے کو نہیں دیتا. اور ایک وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خود بھی نہیں کھا، دوسرے کو تو دیتا ہی نہیں، لیکن خود بھی صرف مال کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں گنتا رہتا ہے. یہ ہے دونوں قسم کے. تو اس آدمی نے وہی نہ خود کھایا بلکہ کیا کہا؟ جمع کیا اور کہا میرے ساتھ میرے ساری تھیلی جو ہے مال کی کہاں رکھ دینا؟ قبر میں رکھ دینا. اور اس بالکل سچا واقعہ لکھا ہے کہ اس کے رکھ دیا. رکھنے کے بعد 6 مہینے گزر گئے تو جس کے گھر پر پیسے رکھے تھے اس نے سوچا یار ابھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے. ایسا کرتے ہیں کہ اس کی قبر ہو تو ختم ہو گیا ہوگا، 6 مہینے ہو گئے نا، وہ تو قبر میں کیا ہو گیا؟ میں اس کے پیسے کو تو اندر میں کوئن ہوں گے، پوری تھیلی لے کر آتا ہوں پھر اس کو استعمال کروں گا. اس نے قبر کھودی. یہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا اور ان کے سامنے کا واقعہ ہے بھائی، صحیح واقعہ، ان کے سامنے واقعہ ہے. سو کیا کہا؟ چلو قبر اس نے کھودی، شام میں کوئی نہ دیکھے اور پیسے نکالے. لوگ کھودنے والے بھی کھودتے ڈرتے نہیں ہیں. ابھی ہم انڈیا گئے تھے تو پتا چلا کہ بھروچ ضلع میں بعض گاؤں میں 2-4 نوجوان لوگ، یہ جو بھکاری لوگ ہوتے ہیں نا، قبر کھودتے ہیں. جس دن کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسی دن رات میں وہ کیا کرتے ہیں؟ قبر کھود کر عورت کے بال کو کاٹ لیتے ہیں، جتنے بال ہوتے ہیں نا، کیونکہ عورت کے بال کیا ہوتے ہیں پھر وہ بیچتے ہیں، بہت مہنگے ہوتے ہیں. وہ 2 آدمی تو پکڑے گئے، 2 نوجوان تھے وہ تو پکڑے گئے، بھی جیل میں ہیں. تو وہ ایسا بھی ڈرتے نہیں ہیں قبر کھودنے سے، قبر کھودنے والے کھودتے ہیں. تو اس نے بھی جا کر کے وہ تھیلی نکالی نہیں، جیسے ہی قبر کھودی تو دیکھا وہ سارے کوئنز وہ مڑے ہوئے بھکاری کے پورے بدن پر چپکے ہوئے ہیں. وہ
جہنم کی آگ میں گرم ہو کر کہاں لگے ہوئے ہیں؟ بدن کے اوپر وہ کوئنز لگے ہوئے ہیں. اس نے کہا چلو تھیلی تو نہیں ملی، وہ سارے ہی پیسے کہاں لگے ہیں؟ پورے بدن کے اوپر. اور وہ کیا ہے؟ بدن کے اوپر کفن نہیں، ننگا ہے، اس کے پورے بدن پر وہ کوئن چپکے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ میں ایک کوئن تو نکال لوں، اس کے بدن سے کھینچ لوں، کچھ تو کام آ جائے گا، میں نے محنت کی ہے، قبر کھودی ہے. وہ جیسا ہی ایک کوئن اس کے بدن سے پل کرنے گیا، کھینچنے گیا، تو وہ تو جہنم کی آگ تھی. وہ کس میں جل رہے تھے؟ وہ جہنم کی آگ میں. اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن باڈی کو عذاب ہو رہا تھا. وہ اس کے ہاتھ میں ایسا کرنٹ اور شوک لگا کہ یہاں تک، بلکہ ایلبو تک، وہ کیا ہے، اس کا ہاتھ اتنا جلن کر رہا تھا، لائک از برننگ ہز ہینڈ ان دا فائر. بھاگا وہاں سے، بھاگا اور پانی میں ہاتھ ڈالتا تھا 1 گھنٹہ. جب پانی میں ہاتھ ڈالے تو ٹھیک ہے، ٹھنڈک ہے، اور پانی سے ہاتھ نکالے پھر جلن ہوتی ہے، بہت جلن، جیسے جل رہا آگ میں. اب کتنی دیر؟ کسی نے اس حکیم کے پاس، اس طبیب کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، سب جگہ گیا، لیکن کہیں اس کو، چونکہ اس کو تو لگا تھا کیا بھائی، جہنم کی آگ لگی ہے، اور جہنم کی آگ کو کوئی بجھانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور سوائے ایک چیز کے. کسی نے کہا جاؤ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے پاس، یہاں دہلی میں ہیں، ان سے دعا کراؤ. وہ گیا وہاں، شاہ صاحب کے سامنے واقعہ بیان کیا. شاہ عبد العزیز صاحب یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. تفسیر عزیزی 3 جلد میں لکھی ہے انہوں نے، پہلا پارہ اور لاسٹ پارہ. شاہ صاحب نے جب لکھا ہے، علامہ انور شاہ صاحب مولانا تھانوی فرماتے اگر یہ پورے قرآن کی تفسیر لکھ لیتے تو قرآن کا حق ادا کر دیتے، اتنے زبردست علم تھا ان کے پاس. شاہ صاحب نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا میرے ساتھ ایسا ہوا. قبر کا واقعہ سنایا. کہا تیرے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، there is no other way. کوئی چیز تمہیں بچا نہیں سکتی، اسی میں تو مر جائے گا، اسی بیماری میں، اسی جلن میں تو مر جائے گا. اس لیے وہ جلن اب کیا ہو رہا تھا؟ اوپر جا رہا تھا، اوپر جا رہا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ یہ بات جب سنی شاہ صاحب کے منہ سے تو بہت رویا. وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، روتا ہے، روتا ہے. شاہ صاحب نے کہا یہ آنسو جو نکل رہے ہیں نا تیری آنکھوں سے، لگا اس کو یہاں ہاتھ پر. کیا کہا؟ یہ آنسو جو رو رہا ہے تو نے کہا لگاتا رہا، رو، لگاتے رہے. وہ اتنا رویا، آنسو لگا، جیسے جیسے لگاتا گیا وہ جلن ختم ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ کو اگر کوئی چیز بجھا سکتی ہے تو وہ مومن کے اللہ کے خوف سے رونے کے آنسو ہے. جب مومن جب پل صراط پر چلے گا تو جہنم کہے گی جلدی چل، تیرا ایمان اور تیرا رونا ہمیں بجھا رہا ہے. سن نہیں بات؟ تو مومن، اسی لیے مومن کے رونے کا، خوف سے ایک قطرہ، اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے خون کا قطرہ دونوں برابر ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے 2 قطرے ایسے ہیں، سمجھ میں آئی بات، جس پر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں تو ٹیشو سے آنسو، ٹیشو سے کبھی نہیں پوچھنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے جب آنکھوں سے آنسو آ جائیں وہاں سے لے کر اپنے پورے چہرے پر مل لو. کہاں ملو بھائی؟ اپنے چہرے پر ملو، ٹیشو سے نہیں. اس لیے کہ جہاں اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے جو آنسو نکلا ہے بدن کے حصے میں لگائیں گے وہاں جہنم کی آگ نہیں لگے گی. آئی بات سمجھ کے اندر میں؟ چلو بات کہاں سے نکلی؟ فتح عبد باب مسئلۃ، وہ فقیر جو بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، ضرورت کے پیسے ہیں اس کے پاس پھر بھی مانگتا رہتا ہے لوگوں سے، عادت پڑ گئی. ولا، اللہ کے نبی فرماتے الا فتح اللہ علیہ باب فقر، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ پوری زندگی اس کو مانگنے والا بنائے گا. پوری زندگی بھیک، اپنے لیے ہے، اپنے پاس کھانے کا، سمجھ میں آئی بات، پھر بھی بھائی مجھے دے دو، مجھے دے دو، ہے اس کے پاس پھر بھی اپنے لیے مانگ رہا. مدرسے کے لیے الگ ہے بھائی، کسی مسجد کے لیے مانگے تو الگ ہے، ورنہ مفتی صاحب یہاں کھڑے ہوتے ہیں 27ویں رات میں مانگتے ہیں نا مسجد کے لیے.
وہ مراد نہیں ہے. اپنے لیے ہے اس کے پاس کھانا پینا کپڑے سب ہے, پھر بھی لاؤ نا دے دو نا یار زکات صدقہ میرے لیے, اور پھر اسی فرمایا کبھی بھی قسم کھا کر اس کے لیے فقر کا دروازہ کھل جائے گا, کبھی نہیں کرنا. یہ ساری بات سمجھ کے اندر. ہاں اب اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں حدیث میں, یہ تو 3 بات ہو گئی نا, پھر کیا کہا تھا, ایک بات اور کہتا ہوں اس کو یاد رکھنا. کیا فرمایا تھا, حدیث ہے نا, ابھی میں نے کہا تھا نا کہ وہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر اللہ کے نبی قسم کھاتے ہیں, وہ تو میں نے سنا دی. پھر آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں او کلمۃ نحوا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ, میں تمہیں ایک بات اور کہتا ہوں تم اس کو یاد رکھنا. فَاحْفَظُوهُ کا کیا معنی, اس کو دماغ میں بٹھا لینا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ کون سی بات ہے. فرمایا دنیا میں, اب آگے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں, یہ حدیث صحیح حدیث ہے ترمذی شریف کی, دنیا میں 4 قسم کے آدمی ہیں. کیا فرماتا اللہ کے نبی, دنیا میں 4 قسم کے آدمی ہیں. یہ اللہ کے نبی فرماتے کہا اس کو یاد رکھنا. یوں کہا ہے ہم کو, کیا کہا ہے, اس کو یاد رکھنا. تو 3 باتیں میں نے بیان کر دی جو اللہ کے نبی نے قسم کھائی, اور چوتھی بات کے لیے کیا, اس کو یاد رکھنا. اور وہ کیا ہے, نمبر 1, وہ 4 آدمی کون ہے. فرمایا جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا, عالم بھی ہے مال بھی ہے, وہ اپنے علم کی وجہ سے مال کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی اللہ نے جیسا کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا, ویسے اللہ کے راستے میں وہ علم کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے, خرچ کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہاں خرچ کرنا کہاں نہیں خرچ کرنا, حرام جگہ میں نہیں حلال جگہ میں, ضرورت کے موقع پر, سمجھ میں آئی بات, گناہ کی جگہ پر نہیں, اسراف نہیں, ضرورت. تو یہ کیسے کیوں کر رہا ہے, اس کے پاس علم ہے, اس کو پتا ہے مال کہاں دینا کہاں نہیں دینا, مال کہاں خرچ کرنا اور کہاں خرچ نہیں کرنا. اور اس مال کے ذریعے سے کیا کرتا ہے, وہ اپنی فیملی کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ, اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے. صلہ رحمی کرتا ہے نا. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی اپنے رشتہ دار کو دے زکات, اگر وہ مستحق ہے یا صدقہ, تو اس کو ڈبل ثواب ہے. کتنا بھائی, اور جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے, زکات نہیں نفلی صدقہ, اپنی بیوی پر بچوں پر نفلی مال خرچ کرے, تو اللہ سب سے زیادہ اس کو دیتا ہے. آئی بات سمجھ میں, زکات نہیں کہ بیوی کو کہا لے زکات کا تیرے لیے ایک سوٹ لے آیا, میں تیرے لیے ایک سونا لے آیا زکات کے پیسے سے, نہیں چلے گا ایسا. گھی کہاں کیوں بونا مچ گئی, تو کہنے لگے گھی کدھر گیا, وہ گھر میں ہی گیا نا, ادھر سے ڈالا کدھر گیا, ادھر سے کان پکڑو ادھر سے پکڑو, زکات گئی کدھر, بیوی کے پاس ہی گئی, اور بیوی کے پاس کدھر گئی, شوہر کے پاس گئی. تو کیا کہا میں نے, علم بھی ہے اور مال بھی اللہ نے دیا ہے, اور علم کو سامنے رکھ کر, مسائل کو سامنے رکھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, تو یہ آدمی سب سے اونچے درجے والا. اوہو, بہت بڑا درجہ اس کا. نمبر 2, جس کو اللہ نے عالم بنایا. کیا بنایا بھائی, عالم بنایا, لیکن مال نہیں دیا, اس کو مال نہیں دیا. سمجھ میں آئی بات. تو اب کیا کرتا ہے, یہ اس کے دل میں نیت سچی ہے, سچی نیت سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے مال دیا ہوتا تو میں بھی یہ مالدار کی طرح لوگوں کے حق ادا کرتا, غریب کو دیتا, یتیم کو دیتا, بیوہ کو دیتا, اپنے رشتہ داروں کو دیتا, فلاں کو دیتا, فلاں کو دیتا. میں بھی پاکستان میں سیلاب آیا وہاں میں بھی دیتا, لیکن میرے پاس علم تو ہے مال نہیں ہے. دل میں نیت صحیح ہے, دل میں نیت صحیح ہے مال خرچ کرنے کی, کاش کہ اللہ مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی اللہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, کبھی لیفٹ سائڈ سے کبھی پیچھے سے, اللہ تیرے راستے میں خرچ کرتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاد رکھو یہ علم والا عالم اس مالدار کے برابر ہے, اس عالم کے برابر ہے جس کے پاس علم بھی ہے مال بھی ہے. اس کے پاس علم ہے مال نہیں, دونوں ثواب میں برابر ہے. دونوں کیا ہے,
صرف نیت ہے اس کی سچی نیت. دانیال علیہ السلام کے زمانہ اور ایک آدمی سمندر کے کنارے چل رہا ہے اور فرمایا اللہ تو اگر مجھے یہ سمندر کی ریٹ کے برابر مال دیتا. کیا کہا؟ سمندر کی ریٹ سین آف دا سی سائٹس، اگر تو مجھے ویلتھ اور مال دیتا تو اللہ تیرے راستے میں خرچ کرتا. اس زمانے کے نبی پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے میسج بھیجا، جاؤ نبی کو کہو ان کو بشارت دے دے یہ سین کے برابر جتنی سی سین ہے اس کے برابر میں نے تجھے اللہ نے تجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب دے دیا ہے. He didn't spend، لیکن اس کی نیت سمجھ میں آئی بات. لیکن دل کے اندر میں سچا، آگے اس کے جھوٹا ہے سچا ہے نیت کو تو ہم نہیں جان سکتے، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت نیرو مائنڈ ہوتے ہیں. نیرو مائنڈ کا مطلب سمجھ میں صحیح ہے تو گجراتی کو دیں گے، ہمارے پشتو کو ہم نہیں دیں گے، فلاں کو نہیں دیں گے، یا کہتے ہیں بھائی اب پشتو ہی کو دیں گے اور ایک کو نہیں دیں گے. دعا بھی کر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ میری مغفرت کر دے، میرے بچوں کی مغفرت، بس اتنا ہی مانگتا ہے، آگے کسی کے لیے مانگتا ہی نہیں ہے. کتنا یہ نیرو مائنڈ ہے. اللہ تو کہتا ہے، وہ ایک صحابی مسجد میں آئے نا، کہ اللہ میری مغفرت فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما. اللہ کے نبی نے کہا بھائی اللہ کی رحمت تو بہت ہے، تو نے ہم دونوں کے لیے مانگی، تو مانگتا سب کے لیے تو اللہ سب کی مغفرت کر دیتا. تو ہم کیا کریں؟ اللہ میری مغفرت میرے بچوں کی مغفرت، بس اتنا ہی مانگتا ہے. آگے اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے بھائی بہنوں کے لیے اور امت کے لیے تو کبھی مانگتا ہی نہیں ہے. امت کے لیے تو مانگتا ہی نہیں. حالانکہ حدیث میں ہے کہ میں اپنے لیے مانگوں، اپنی بیوی بچوں کے لیے مانگوں تو دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی. لیکن میں دوسرے غائب لوگوں کے لیے مانگوں، میرے بھائی بہن یہاں نہیں ان کے لیے میں مانگوں، میرے رشتہ دار یہاں نہیں میں ان کے لیے مانگوں، مرحومین چلے گئے ان کے لیے مانگوں، اور پوری دنیا والے میرے سامنے نہیں ہیں میں پوری دنیا کے لیے مغفرت کی دعا کروں تو یہ دعا کوئک اور جلدی قبول ہو جاتی ہے، بلکہ قبول ہی نہیں ہوتی. حدیث شریف میں ہے تو جب کوئی بھی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ ہوتا ہے، وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وَلَكَ مِثْلُ، تیرے لیے بھی اللہ ایسا ہی قبول کرے. تو نے امت کے لیے کیا ہے تو اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے. تو نے امت کی مدد کی دعا کی ہے اللہ تیری بھی مدد فرمائے. تو نے کسی مومنہ کے لیے نیک بچہ پیدا ہو اس کی دعا کی اللہ تیرے گھر میں بھی نیک بچے پیدا فرمائے. تو نے کسی اولاد کے لیے دعا کی اللہ تیری اولاد کے بھی نیک بنائے گا. یہ فرشتہ ہی اس کو کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُک، تیرے لیے بھی یہی دعا. لیکن ہم کتنا نیرو مائنڈ ہے، آئی بات سمجھ لیں. تو یہ چیز نہیں، ہم خرچ کریں، دل کھول کر دعائیں مانگے. حاجی فاروق صاحب تھے ہمارے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ، جن کے شیخ مولانا سلیم صاحب دھورات ہیں دام برکاتہم، جن کو اجازت حاجی فاروق صاحب سے ہے. حاجی فاروق صاحب یہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے خلفاء میں سے ہیں. تو ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا. انہوں نے ایک بات بیان کی تھی کہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حافظ جی سے مشہور تھے، وہ حافظ جی ان کو لوگ کہتے تھے، لیکن بہت بڑے بزرگ تھے. انہوں نے حضرت کے سامنے کہا غریب آبادیوں میں اور دیہاتوں میں انہوں نے مکتب کھول دیے. کیا کھولے بھائی؟ مکتب. ہاں مکتب کھولنے چاہیے دیہاتوں میں. میرے استاد کا بھی فون آیا تھا، انہوں نے الحمدللہ، میں آج تو بات نکلی تو کہتا ہوں چلو بات واللہ میرے دماغ میں نہیں تھا، لیکن الحمدللہ کئی مکاتب ہم چلاتے ہیں ہمارے استاد کے تھرو، جو ہمارے استاد ماتلی وارہ میں پڑھاتے ہیں مولانا سوراب صاحب. لیکن الحمدللہ ہم کیا کہتے ہیں ان کے تھرو بہار میں جہاں کوئی مکاتب نہیں ہے، ابھی ایک مسجد بنائی، اس گاؤں میں مسجد ہی نہیں تھی، ہمارے ماشاءاللہ یہاں کے ایک مصلی نے وہ مسجد بنائی. تو سبحان اللہ 200-300 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو گاؤں والوں نے کہا ہم زمین دیں گے تو مسجد کے پیسے لے آؤ. تو الحمدللہ ہم نے یہاں سے کوشش کی
مسجد بن گئی. اس سال تراویح بھی ہوئی اس میں, اور وہاں ہم نے ایک مکتب بھی کھول دیا, تو پورے گاؤں کے بچے بھی آتے ہیں, اور ان کی تنخواہ بھی چالو کر دی ہم نے کہ بھئی ہم تنخواہ دیں گے, استاد تم رکھ لو, امام کو بھی بناؤ اس کو, اور اس کو مکتب. تو ایسی بے شمار مکاتب ہم شروع کیا ماشاءاللہ. تو مکاتب نہیں ہے, ہم تو دارالعلوم کی بات کرتے ہیں, دارالعلوم میں 2 لاکھ دے دو, 2 لاکھ دے دو, 2 لاکھ دے دو. ارے بھائی بچے کو تو قرآن پڑھتے نہیں آتا, دیہاتوں میں بچوں کو تو کلمہ نہیں آتا ہے. کئی ایسے علاقے ہیں, یہ دارالعلوم میں تو وہ جائیں گے جو بعد میں حافظ بنیں گے, حافظ بننے کی نیت ہو, عالم بننے کی. یہاں میرے اوپر کے مکتب میں کتنے بچے آتے ہیں, کتنے سال سے مدرسہ چل رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس میں کتنے عالم بنے, کتنے حافظ بنے. چلو ہم سونے 100 بنے, 200 بنے, لیکن یہاں تو 400 بچے پڑھ رہے ہیں, ادھر 200 ادھر 200. ہر سال دیکھو تو کتنے نہیں پڑھے, کتنے ہی مکتب میں انہوں نے تعلیم حاصل کی, قرآن سیکھا, کلمے سیکھے, مسائل سیکھے, تو وہ اس کے بعد تو عالم ہی نہیں بنے, حافظ نہیں بنے. لیکن وہ آپ کے بھی دیکھ لو, آپ نے بچپن میں حافظ نہیں ہے, آپ عالم نہیں ہے, لیکن مکتب میں پڑھا ہے تو آپ کو پوری زندگی کام آ رہا ہے نا. تو مکتب امپورٹنس ہے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب مالٹا کی جیل سے نکلا تو 2 سبق لے کر نکلا. ایک تو یہ ہے کہ گاؤں گاؤں میں مکاتب کھول دو تاکہ بچوں کا ایمان مضبوط ہو. یہ ہے نا 5 کلمے اور سورتیں علم طرح سے, اور قرآن کی یہ پکی ہو. مین بنیادی چیز ہی پکی نہیں تو وہ ایمان پر ہے ہی نہیں. بچے تو بہت جلد مرتد. آپ جا کر دیکھیے ملاوی میں کہ ان کو جا کر کرسچن لوگوں نے کیا کیا ہے, اتنا کھانا دے دیا, اتنا ذرا ہاسپٹل چیز دے دی, تو سارے چھوٹے چھوٹے بچے اب کرسچن بن گئے, کیونکہ ان کے دل میں کلمہ ہی نہیں گیا ہے, ان کے دل میں تعلیم ہی نہیں ہے, کوئی ان کو پڑھانے والا نہیں. تو جہاں سے کھانا ملا ادھر تن ہو گئے. اور ہمارے گاؤں کے بچوں کو دیکھو, جا کر اپنے گجرات میں دیکھو, وہ بچے کتنے مضبوط ہیں, ہے نا, کیونکہ وہ روزانہ مدرسے جاتے ہیں, کھڑے ہو کر 5 کلمے زور سے پڑھتے ہیں, اور قرآن کی سورتیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, مسائل سیکھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ آج کل کے چھوٹے بچے کے سامنے بھی نبی کا نام برائی سے لو تو کہے گا ہاں میرے نبی کے بارے میں کیوں, ان کے دل میں ایمان گھس گیا. تو اصل وہ ہے, شیخ الہند فرماتے ہیں مسجد میں, ہر مسجد میں قرآن تفسیر ہو, اور ہر گاؤں میں مکاتب ہو. تو یہ چیز ہے. حضرت حافظ جی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 1500 مکاتب کھولے تھے. کتنے بھائی؟ 1500 مکاتب. کتنے؟ 1500. ہمارے حساب سے ایک استاد کی تنخواہ ہوتی کتنی ہے, کتنی ہوتی ہے منتھلی تنخواہ؟ اگر ہم 100 پاؤنڈ دے تو 1000 ہے نا. اگر منتھلی میں ہم اگر صدقہ کی نیت سے 400 300 400 پاؤنڈ دے دیں تو وہ 4000 اس کی تنخواہ, اس میں وہ نماز بھی پڑھائے گا. چھوٹا سا دیہات ہے, مکتب ہی نہیں ہے, اور مکتب بھی پڑھائے گا. میرے لیے تو وہ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں اور امامت کرتے ہیں تو صدقہ ہی صدقہ ہے, ثواب ہی ثواب ہے. میرے 300 400 500 پاؤنڈ تو کچھ بھی نہیں, لیکن وہ جب تک مکاتب باقی رہے گا وہاں تک دنیا میں بھی اور قبر میں بھی ثواب ہی ثواب, ثواب ہی ثواب. ارے بھائی چھوڑو, وہ مکتب بند بھی ہو گیا, اس میں 50 بچوں نے ناظرہ قرآن مکمل کر لیا, تو وہ زندگی پر قرآن پڑھیں گے, یاسین پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, کلمہ پڑھیں گے, تو ثواب ہی ملتا رہے گا. میری بات سن میں آ رہی ہے نا؟ یہ اس کی کوئی این نہیں ہے, اس کی کوئی این نہیں. میں تو زکات بھی گن گن کر دیتا ہوں. زکات بھی کیا ہے, وہ تو تم نماز میں کبھی چھپ کر پڑھتے ہو, نماز کبھی چھپ کر پڑھتے ہو, کیونکہ فرض ہے نا سب کے سامنے. زکات تو اس میں کوئی, یہاں جو ذکر ہے کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتا نہ, وہ صدقہ ہے نفلی, وہ زکات نہیں ہے, وہ تو فرض ہے, ایسے دینا ہی دینا ہے. چپ کرو 500 سے چپ چپ لے لینا, تو کیا ہے زکات؟ ارے بھائی تو دینا فرض ہے, وہ تو لازمی ہے, اس کو نہیں چھپانا ہے. حدیث میں جو عرش کے سائے میں ہوگا وہ صدقہ ہے, نفلی صدقہ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا سمجھو بھی کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں. زکات کو تم ایک تو گن کے نکالو کہ ایک پینی کم نہ ہو, ورنہ حدیث میں اور فقہ کا مسئلہ ہے, سن کے دیکھ, آج سن کے جاؤ میری مائیں اور بہنیں, کہ ایک پینی آپ نے کم دی ہے تو آپ کا پورا مال وہ پینی تباہ کر دے گی. پینی کم نہیں, پینی زیادہ ہونی چاہیے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ زکات کا مسئلہ ایسا ہے, اگر تم نے گن کر برابر نہیں نکالا, 1 پاؤنڈ بھی 50 پینی بھی کم نکالی, وہ 50 پینی بھی پورے مال کو تباہ کر دے گی.
ہاں یہ مسئلہ زکات کا ہے، اس میں کیا گن لیا پہ دیکھو 500 تم لے جاؤ، 500 دینا ہی، کھلے ہاتھ دینا ہے، یہ تو زکات ہے۔ جیسے ہم نماز اور روزہ رکھتے ہیں اس میں زکات کا بھی ذکر ہے۔ ہاں وہ مال جو نفلی ہو، جو تم نے مدرسے کو فلاں بنانا، فلاں چپ چاپ سے کرتے رہو، اللہ کے لیے کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، یہ ہے وہ مال کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو عرش کے سائے میں جگہ بھی مل جائے گی۔ مسائل کو سمجھنا ہے نا۔ خیر ابھی میں کیا کہہ رہا تھا، تو حافظ جی کا واقعہ سن لو بھائی، کیا کہہ رہے ہیں، 1500 مکاتب میں نے بنائے اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے 75,000 مکاتب چلانے کا۔ نیت ان کی پکی۔ کچھ مہینے کے بعد انتقال ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو 1500 نہیں، ان کی نیت پر 75,000 مکاتب کا ثواب ملتا رہے گا، جس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں کہ یاد رکھنا، علم تو ہے، مولوی ہے، حافظ ہے، لیکن مال نہیں ہے، لیکن دل میں سچی نیت ہے، کاش کے یہ بھائی مالدار ہے دیتا ہے، کاش کے میرے پاس بھی ہوتا، میں اس مول صاحب کی مدد کر دیتا، میں اس حافظ جی کی مدد کر دیتا، میں اس گناہ غریب کی مدد کر دیتا، اس یتیم کی مدد کر دیتا، کاش کے میرے پاس ہوتا، میں اس کی مدد کرتا، للہ سے، نفلی صدقے سے اس کا کام بن جاتا، کھانے کا دے دیتا، تنخواہ کم ہے میں زیادہ دے دیتا اس کو، اس نیت سے کرے گا۔ نہیں ہے لیکن ثواب لے رہا ہے، نہیں ہے لیکن کیا لے رہا ہے وہ، ثواب اس کو مل رہا ہے۔ مالدار کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم میرے پاس اور ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں اور دیتا، جیسے یہاں انہوں نے کہا 1500 ہے، اگر میں 75,000 چلاتا تو اس کو 75,000 کا ثواب ملے گا، ہے نا۔ اور میری بات سمجھتے ہیں نا۔ تیسری، چلو ٹائم ہو گیا، تیسرا وہ بندہ ہے، تو پہلا کون سا، عالم اور مال دونوں ہے، دوسرا عالم ہے مال دونوں برابر ہے اگر نیت سچی ہے۔ تیسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا لیکن علم سے محروم ہے، اور وہ اپنے مال میں جہالت کی وجہ سے گڑبڑ کر رہا ہے، علم نہیں ہے نا، تو کبھی گناہ میں، کبھی اسراف میں، کبھی ادھر، کبھی فلاں، کبھی شراب میں، کبھی ڈرگز میں، کبھی کس میں، اور تو کبھی دیکھو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، فضول خرچی ہے۔ تو ایسی صورت میں فرمایا نہ اس کے نہ مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ بیوی کو دیتا ہے، نہ بچوں کو دیتا ہے نا، اور نہ غریبوں کو دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں فرمایا یہ سب سے بدتر آدمی ہے۔ اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے، بیڈ پرسن، سب سے خراب آدمی یہ ہے۔ اور چوتھا وہ آدمی جس کے پاس نہ تو مال ہے نہ تو علم ہے، جاہل ہے، اور مال بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس بھی اگر مال ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا جیسے وہ کرتا ہے۔ اس کی نیت کی بات ہے۔ فرمایا کیا کہہ رہا ہے، میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں بھی سینما میں جاتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی زنا کرتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا، یعنی گناہ تیسرے کی طرح۔ تیسرے والے کے پاس تو مال ہے لیکن گناہ میں، چوتھے والے پر مال ہی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، لیکن وہ تیسرے والے کی طرح کرتا ہے، کاش کہ ہوتا نا میں بھی ایسا گناہ کرتا، میں بھی ایسا، میں بھی ایسا، میں بھی ایسا۔ فرمایا تیسرے اور چوتھے والا گناہ میں برابر ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو پہلا اور دوسرا، پہلا عالم اور مال، اور دوسرا عالم مال نہیں، دونوں برابر نیت اگر صحیح ہے۔ تیسرا مال بھی ہے عالم بھی ہے لیکن جہالت کی وجہ سے گناہ میں، اور چوتھا مال بھی نہیں علم بھی نہیں ہے لیکن تیسرے کی طرح کر رہا ہے، جہالت کے کام میں خرچ کرے گا، گناہ کے کام میں، دونوں نمبر 3 اور نمبر 4 گناہ میں برابر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ اس حدیث کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك یا حنان یا منان یا دیان یا سلطان، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ یا رحمان، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اگرچہ ہمیں نہ بولنا آتا ہے نہ ہمیں سمجھنا آتا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حدیث کو سمجھانے والے اور سمجھنے والوں میں سے بنا دے۔
اور ہمیں بیٹھنے کا اور سمجھنے کا سمجھانے کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ دور دور سے اے اللہ یہ حضرات ہے اور ہماری محترمہ مائیں اور بہنیں اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آتے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما، سب کے قدم قدم کو اے اللہ تو نجات، مغفرت، رحمت اور اللہ عفو و عافیت کا ذریعہ بنا دے، اور یہ مجلس ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہو اے اللہ تیرے نبی کی باتوں کے صدقے بیماریوں کو دور فرما، دکھ دردوں کو دور فرما، گھریلو پریشانیوں کو دور فرما۔ دور سے مائیں اور بہنیں آئی ہے، ہم سب جانتے ہیں گھروں میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہے، اللہ اے اللہ ہماری اولاد کی، گھر کی وغیرہ فلاں اور فلاں، اللہ اس حدیث کی مجلس کی برکت سے ہماری ہر پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں مکسلر کے ذریعے، ریسیور کے ذریعے اور نیشنل اور انٹرنیشنل، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کا سننا قبول فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اے الہ العالمین یا اکرم الاکرمین ہماری دعاؤں کو ان مخلصین کے آمین کے ساتھ ملا کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔